بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائی ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 بار درود شریف، 3 بار درود شریف جو بھی یاد ہو، درود ابراہیمی، درود مقدس جو بھی یاد ہے وہ پڑھ کے پھر میرا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دعاؤں کو سننے اور قبول فرمانے والی عظیم اور اونچی شان والے خدا، ہمارے پیارے مرشد پاک، ہمارے پیارے بابا جی سید پیر عطا محمد شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے پاک کی محفل ہے۔ میرے مولا، اس محفل پاک میں تیرے پاک نام کا ذکر کیا گیا، حبیب پاک کے نام پر ذکر کیا گیا، کلام پاک کی تلاوت کی گئی، علماء کرام نے خطاب کیا، حمد و ثنا بیان کی گئی، درود شریف پڑھا گیا، جو بھی کلمہ کلام پڑھا گیا میرے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا تیرے حکم تیری رضا کے ساتھ سرکار مدینہ امام الانبیاء، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں توفتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب قبول کرو۔ میرے مولا تیرے حکم تیری رضا کے ساتھ سرکار مدینہ کے وسیلہ دلیلہ کے ساتھ تمام پیغمبران، انبیاء کرام، رسول جن کی تعداد 1,24,000 سے کم و بیش ہے، ان کے دربار اقدس میں توفتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا ان کے اس پاک کلام کو ثواب عطا فرما۔ سرکار مدینہ کے والدین، ان کی آل اولاد، پیارے یار، ازواج مطہرات، پنجتن پاک کے دربار اقدس میں توفتاً حقیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا ان کے اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضرت امام حسن علیہ السلام کے دربار اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ بے شک وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، جنت ان کی ہے۔ جب ہم امام پاک کے لیے کلام پاک پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اصالہ ثواب کرتے ہیں تو ہمارا کلام امام پاک کے دربار اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے کلام کو سن کے امام پاک خوش ہو جاتے ہیں، ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب امام پاک ہم سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر علی مرتضیٰ حضرت علی علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام ہم سے راضی ہوتے ہیں تو سرکار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب سرکار مدینہ ہم سے راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ مال و دولت اکٹھا کر کے مر جانا نہ یہ کوئی مقصد ہے، نہ یہ کوئی زندگی ہے۔ انسان مرتا ہے تو قبر میں اکیلا ہی جاتا ہے، یہ مال دنیا میں رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، تبلیغ دین بھی میری دعا کا حصہ ہے۔ جو اس جان فانی سے چلے گئے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کے لیے میرے لیے توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ جو وقت گزرا ہے اس کی اللہ سے معافی مانگ لیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں،
کسی وکیل کی ضرورت نہیں، کسی دلال کی ضرورت نہیں۔ جو توبہ کا معاملہ ہے یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اور آئندہ ایسا کوئی کام نہ کرے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب ہم نے جو باقی زندگی بچی ہے اللہ جانے کتنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے راضی کرنے والے کام کرنے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو تمام شہیدوں کے بھی سردار ہیں اور مومنوں کے بادشاہ ہیں، آپ نے اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کا فرمان تھا کہ منافق کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا، یہ اللہ کا فرمان تھا۔ انہوں نے اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے اپنا سر کٹا دیا، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو، دین اسلام کو، اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ میرے مولا ان کو خاص طور پر اس پاک کلام ثواب پیش کرتے ہیں، ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس شان سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یا حسین علیہ السلام زندہ رہے گا تو ہر جہان میں، مٹ جائیں گے تجھے مٹانے والے۔ میرے مولا اس پاک کلام کا ثواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہو، حضرت قیس کرنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں توفتاً نفیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، ان کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام شہید کربلا اور اہل بیت کے دربار اقدس میں توفتاً نفیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، میرے مولا ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ جنگ بدر کے شہید اور غازی، جنگ احد کے شہید اور غازی، تمام غزوات اور جنگوں کے شہید اور غازی ان کے دربار اقدس میں پیش کرتے ہیں، میرے مولا ان کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ 12 امام، 14 معصوم، فقہ شریعہ کے 4 امام اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں توفتاً نفیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، ان کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والے جو بابا جی کے مرشد پاک ہیں، ان کے دربار اقدس میں توفتاً نفیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، میرے مولا ان کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ حضرت غلام محی الدین المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے جتنے لوگ اس جہان فانی سے چلے گئے، میرے مولا ان سب کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ سید پیر قطب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید پیر فضل حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید پیر اسرار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سدیلیاں والا شریف، ان کے دربار اقدس میں توفتاً نفیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، ان کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ ان کی دعائیں، ان کا خیر برکت ہم سب کو عطا فرما۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان آتیوان رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں پیش کرتے ہیں، میرے مولا ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ میں قربان کنا تم باہو قبر جنا دی جیوے ہوں۔ ہمارے پیارے مرشد پاک ہمارے بابا جی سید پیر مفت علی شاہ شیرازی المعروف بابا نتھو شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں توفتاً نفیقتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، ان کو اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ حضرت پیر حسن علی شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر فتح محمد شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید محمد شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر عدم حسین شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر غلام علی شاہ المعروف بابا غم شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد شاہ شیرازی، شاہ محمد شاہ شیرازی اور حضرت پیر سید محمد نواز شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد پاک سید پیر عبداللہ شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر راجم شاہ المعروف شاہ راجہ رحمۃ اللہ علیہ، جیلم والے پیر سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور بابا جی کے قبرستان میں جتنے بھی مومنین مومنات مدفون ہیں، سب کو میرے مولا پاک کلام کا ثواب عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص مرشد دا دیدار میں باہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرشد دا دیدار میں باہو، مینو لکھ کروڑا بچہ ہوں، اے تن میرا چشمہ ہوئے تین مرشد دیکھ نہ رجا ہوں۔
لوں لوں دے مڑ لک لک چشمہ اتنے ایک کھولا میں تو کچا ہوں. ہمارے پیارے مرشد پاک، ہمارے پیارے بابا جی سید پیر عطا محمد شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہوں، ہزاروں رحمتیں ہوں. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرے مولا ان کے دربار ایک تسبیح توفتاً نصیبتاً محبتاً اس پاک کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں. ان کو خاص طور پر اس پاک کلام کا ثواب عطا فرما. ان کا فیض و برکت، ان کی دعائیں ہم سب کو عطا فرما. جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، جتنے بھی بابا جی کے مریدین ہیں، جتنے بھی عقیدت مند ہیں جو اس مسجد پاک میں حاضر ہیں یا کسی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، ان سب کو بابا جی کا فیض و برکت اور دعائیں عطا فرما. میرے مولا ہمارے تمام بیماروں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما. خصوصاً ہمارے بڑے بھائی، ہمارے بزرگ پیر سید مہدی حسن شاہ شیرازی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مولا ان کو عمر خضر عطا فرما. صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. ان کا شفقت برا سایہ، برکتوں برا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھ. مومنوں کا قافلہ راہ ہدایت پر چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے. ہمارے بھائی کی سرپرستی میں میرے مولا یہ مومنوں کا قافلہ راہ ہدایت پہ ہمیشہ چلتا رہے. بابا جی کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے. میرے مولا جو تیرے مومن بندوں کا راستہ ہے، جو تیرے ان بندوں کا راستہ ہے جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، جنہوں نے اپنی رائے کو ختم کر دیا اور تیری رضا پہ چل پڑے، ان کی حالت کچھ اس طرح کی ہے. اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو، میں نہیں میرے مولا تو ہے، بس تو ہی تو ہے. عرشوں پہ تو ہے، آسمانوں پہ تو ہے، تمام جہانوں میں تو ہے، تیری ہی بادشاہی ہے. میرے مولا وضع کے مسلمان تجھے پکارتے ہیں، ان مظلوموں کی پکار سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں. سارے مسلمان بادشاہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. ہمیں مومن اور مجاہد حکمران عطا فرما. مظلوم مسلمانوں کی، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہم سب کی مدد فرما، ظالموں کی شر سے بچا اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ افضل الانبیاء والمرسلین اجمعین.